دینے جا رہا ہوں اور اسی جادوئی شیش محل میں داخل ہوتے ہیں کہ جس میں علمی سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے، اور آپ کے سامنے ایک ایسے خطیب بانوال کو مدعو کرنے جا رہا ہوں جو عرصے دراز سے اس میدان میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف جملہ تمام تر اوصاف سے متصف ہیں۔ میری مراد مولانا انتخاب صاحب ہے جن کی تقریر کا موضوع ارتداد ہے۔ میں ان کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورت حال زمانے کو بتانی ہوگی، تو جو اٹھ جائے ظلم و بے حیائی کے خلاف تیرے ایمان کی یہ زندہ نشانی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ مجاہدوں کی حمیت کے پاسدار ہو تم، خدا کا شکر ہے ٹیپو کی یادگار ہو تم، چلو کہ گردش حالات رک نہ جائیں کہیں، قدم اٹھاؤ کہ تقدیر روزگار ہو تم، لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، لگاؤ ضرب زمانے کی بے ثباتی پر، اٹھاؤ تیغ کہ معمار نو بہار ہو تم۔ حضرت صدر محترم، مشفق و مکرم اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور حاضرین مجلس، آج کے ان نازک حالات میں مذہب اسلام پر چوطرفہ حملہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے فتنے جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں، قسم قسم کے ایمان سوز، اسلام سوز، اخلاق سوز اور انسانیت سوز فتنے ابھر رہے ہیں۔ مادیت کی لہریں، الحاد و ارتداد کا طوفان اور قوم پرستی کی آندھیاں نبوت محمدی سے آنکھیں ملانے کو تیار ہیں۔ مسیلمہ کذاب نئے روپ دھار کر نبوت محمدی کو چیلنج کر رہا ہے۔ اسلامی سرمایہ پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اسلامی قلعوں میں شگاف اور دراڑ پیدا کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور انٹرنیٹ کا سہارا لے کر عالمی سطح پر بے حیائی و بدکاری، فحاشی و عریانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور افسوس کہ دنیا ان شعلوں میں جل کر خاکستر ہو رہی ہے۔ حضرات سامعین، 1400 سالہ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ دشمن کی ہر دور میں یہ چال بازی رہی ہے کہ اسلام کی پرنور شعاؤں کو بجھاتے، دین حنیف کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے کفر و شرک کو پروان چڑھائے، اور اسلام سے وابستہ انسانوں کی زندگیوں میں الحاد و دہریت کو داخل کر کے روح شریعت کو چھین لے۔ اسی روایت کو باقی رکھتے ہوئے آج سے چند سال قبل RSS کے نام لیواؤں نے دنیا کو ہے پھر معرکہ روح بدن پیش، دنیا کو ہے پھر معرکہ روح بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا کے پیش نظر اپنے ظالم نمائندوں کے ساتھ امت مسلمہ کی معنوی و باطنی قوت پر حملہ کرنے کی ناپاک سازش کی، اور گھر گھر یہ پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کے یہاں ملازمت کرو، حسن اخلاق سے متاثر کر کے ان کا اعتماد حاصل کرو، ان کی بیٹیوں سے محبت کے ساتھ ہم کلام ہو، اور عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر جامع ارتداد پہنا دو۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان کی فریب کاریوں کے سبب مختلف اعداد و شمار کے مطابق 8 لاکھ، 9 لاکھ اور 10 لاکھ لڑکیاں ارتداد کا شکار ہو گئیں۔ دہلی کے ہائی کورٹ میں 1.5 سال کے اندر تقریباً 1200 کیسز درج کیے گئے۔ بھوپال میں 100 شادی شدہ عورتیں اپنے دین کو چھوڑ کر برگشتہ ہو گئیں۔ شہر حیدرآباد میں روزانہ تقریباً 10 لڑکیاں ارتداد کے دائرے میں داخل ہو رہی ہیں۔ برہان پور کے مضافات میں 60 لڑکیاں ہندو دھرم اختیار کر چکی ہیں، اور ہندوستان کے اخبارات میں ارتداد کی سرخیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیہاتی عورتیں فری مائنڈڈ کا حلیہ بنا کر شریعت اسلامیہ کے خلاف جا رہی ہیں، اور اسلام کے خلاف صدائیں بلند کر رہی ہیں، اور عقل کی پرستش کرتے ہوئے احکام اسلام پر اعتراضات کر رہی ہیں۔ حضرات سامعین، ارتداد کے متعدد اسباب میں سے ایک سبب جہیز بھی ہے۔ جہیز ہمارے معاشرے کا ایک مہلک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایسی لعنت ہے جس نے ہماری لڑکیوں کا جینا مشکل کر دیا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں آئے دن اخبارات میں یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو جہیز نہ ملنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو ان معصوم عورتوں پر ظلم و زیادتی کی منظر کشی کرتے ہیں۔ معزز سامعین،
نکاح تو در حقیقت میں ایک عورت کو حاصل کر کے گھر کو آباد کرنے کا ذریعہ ہے. شادی تو دراصل بے رونق زندگی کو بارونق بنانے کا وسیلہ ہے, بے سکون زندگی کو پرسکون بنانے کا راستہ ہے. مگر ہم نے اس راستے کو نہایت ہی دشوار اور کٹھن بنا دیا ہے, کانٹوں سے بھر دیا ہے. بعض شادیاں تو خوشی کے بجائے مصیبت کا پیغام لانے لگی ہیں, فرحت و مسرت کے بجائے غم و اندوہ کے بادل برسانے لگی ہیں. غیر اسلامی رسم و رواج اور جہیز کے لین دین نے اسلامی شادی کا تصور ہمارے ذہن و دماغ سے بالکل نکال دیا ہے. آج ہمارے اندر جھوٹی شان و شوکت, دولت کی نمائش, دکھاوا اور غرور و تکبر کا اظہار سب کچھ ہے, مگر اسلامی شادی کا تصور مفقود ہوتا جا رہا ہے. حضرات گرامی, شادی کے تمام اخراجات کی تمام ذمہ داری اسلام نے مردوں پر رکھی ہے. مہر اسے دینا ہے, دعوت ولیمہ اسے کرنی ہے, نفقہ اسے ادا کرنا ہے, بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام اسے کرنا ہے, اپنے گھر کے ضروری سامان اس کو خریدنے ہیں. انہی اخراجات کے اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, ہم نے مردوں کو عورتوں کے لیے قوام بنایا, نگراں بنایا, ان کا محافظ بنایا, اور بیوی کے تمام اخراجات کی تمام ذمہ داری مردوں پر رکھی. آپ نے کبھی غور کیا کہ آج کل طلاق اور ارتداد کے واقعات اس قدر کثرت کے ساتھ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ شادیوں کا خرچ بہت زیادہ بڑھ گیا, جہیز کا بہت زیادہ لین دین ہونے لگا, جس کی وجہ سے معصوم عورتوں پر ظلم و زیادتی بڑھ گئی. دشمنان اسلام نے اس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان عورتوں سے محبت کا دعویٰ کیا اور ہمدردی کا جال بچھا کر مال و ثروت کا اعتماد دلایا, جس کے نتیجے میں یہ عورتیں رفتہ رفتہ مذہب اسلام سے بیزار ہو گئی اور ارتداد جیسے مہلک فتنے کو قبول کر بیٹھی. اگر آج ہم اپنی زندگیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا لحاظ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی سیرت کا لحاظ کریں, تو اللہ کی قسم کہ یہ جو ناسور بیماری ہے یہ ہماری زندگی کے اندر, اسلام کے حیرے کے اندر کبھی داخل نہیں ہو سکتی. ارتداد کے متعدد اسباب میں سے سبب یہ بھی ہے کہ والدین اولاد کے ہاتھ میں موبائل فون تھما کر انہیں کھلی آزادی دے رہے ہیں, اور ایسے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل کر کے جن میں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے بے حیائی کے جراثیم پیدا کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہی اولاد اللہ تعالیٰ کے فرمان یدنین علیہن من جلابیبہن کو بالائے طاق رکھ کر مغربی تہذیب کا قلادہ اپنے گلے میں لٹکاتے ہوئے بے پردگی اور حیا باختگی کا ثبوت پیش کر رہی ہے. تعلیم گاہوں اور ملازمت گاہوں میں مردوں کے ساتھ اختلاط کر کے لیو ان ریلیشن شپ جیسے خراب و ناجائز کام کا ارتکاب کر کے فحاشی و عریانیت کو پروان چڑھا رہی ہے, بوائے فرینڈ کے ساتھ کلبوں اور پارکوں میں شرکت کر رہی ہے, اور سوشل میڈیا کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے سہیلیوں کے نام پر اجنبی مردوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے. امہات المؤمنین و دیگر صحابیات کی وراثت سے اعراض کر کے اپنے جسم اور روح کا سودا کر رہی ہے. عزیز دوستو, باطل کی فاسٹس تحریک عروج پر پہنچ چکی ہیں اور اسلام کا ٹمٹماتا چراغ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. ایسے حالات میں ارتداد کا وائرس امت مسلمہ کو بالخصوص دختران اسلام کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے. تو ایسے حالات میں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں پر نظر رکھیں, اور ہماری اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے دوست و احباب کا جائزہ لیں اور ان کو ایمان کی قدر و قیمت سے آشنا کرائیں. سرمایہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ غیر مخلوط تعلیمی ادارے قائم کریں جن میں عصری علوم کے ساتھ ساتھ بقائے اسلام کا بھی درس ہو, کتب دینیہ کو بھی نصاب کے اندر شامل کرے, اور علماء کی ذمہ داری ہے کہ تقدس اسلام کے تحفظ کے لیے دشمن کے آگے سد سکندری بن کر کھڑے ہو جائیں. دینی اجتماعات منعقد کر کے امت مسلمہ کو احکام شرعیہ سے روشناس کرائیں, اور واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون کا نعرہ لگا کر اسلام کے ازلی و ابدی دشمن کے خلاف سینہ سپر ہو کر سیدھا پلائی دیوار بن جائیں, اور ظالم حکمرانوں کے ایوانوں میں ایک کوہرام مچا دیں. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں, اب زندانوں کی خیر نہیں, اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں, اب زندانوں کی خیر نہیں, خود دریا جھوم کے اٹھے ہیں, تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.